بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے میاں بیوی کے درمیان شدید محبت پیدا کرنے والا سورہ بقرہ کی ایک آیت کا یہ وظیفہ۔ دوستو، معاملات تو بہت الجھے ہوئے آج کل چل رہے ہیں، اور جتنے مجھے خاص طور پہ جو ریکویسٹ آتی ہیں اس میں بھی زیادہ یہی ہے کہ جناب میں نے تو موسٹلی یہی سنا تھا کہ جناب پہلے تو یہ آتی تھی کہ جناب بیوی ناراض ہو کے چلے گی، بیوی ناراض ہو کے چلے گی۔ اب تھوڑا سا یہ آ رہے ہیں کہ جی شوہر نہیں بات کرتے، شوہر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ شوہر صاحب، اب شوہر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اب جب رزق کی فراوانی ہوگی، پیسہ آئے گا، آپ شوہر کو کھینچیں گے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، ترقی کرو۔ تو جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر اس کے پاس اور آپشن بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اوبیسلی بات ہے کہ مرد تھوڑا سے دل پھینک تو ہوتی ہیں، تو جب ان کو گھر سے آپ تھوڑی سی کھینچا تانی کریں گے تو پھر وہ راہ فرار اختیار کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواتین کی جو آبادی ہے اس میں تناسب زیادہ ہے، اور مرد حضرات ویسے ہی کم پیدا ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی جو ہیں تو وہ اسٹیبل اور اسٹیبلش اور اچھا کمانے والے کم ہی ہوتے ہیں، تو سب کی توجہ کا مرکز اسی پہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اپنی فرسٹریشن کو کہیں اور اس کو کرنے کے لیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ خواتین کو اب یہ پرابلم فیس ہونا شروع ہو گیا کہ یار مطلب پہلے تو میں اس کو کھینچ دیتی تھی، لڑ لیتی تھی، جو بھی ہوتا تھا، تو وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، لیکن اب نہیں آیا، اب تو وہ کئی دن نہیں آیا۔ تو یہ مسائل جو ہے اب بڑے پیش آ رہے ہیں، مجھے بار بار میسیج آ رہے ہیں کہ حضور وہ کہیں بھی گیا، اب نہیں لوٹا، ٹھیک ہے، پہلے تو لوٹا تو میرے پاس آیا، اب نہیں آ رہا، اب کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ کوئی مسئلہ کر دیں۔ دیکھیے کہیں نہ کوئی اپنا قصور بھی مان لیا کرتے ہیں۔ یہ دو ہاتھوں سے ہی تالی بجتی ہے، کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا قصور بھی، خواتین جو میری بہنیں ہیں وہ دیکھ لیا کریں۔ مرد کے اندر بھی فالٹ ہوتا ہے، خواتین کی بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اپنی غلطی ماننے سے شوہر بیوی اگر آپس میں مان لیتے ہیں، اس میں کوئی اس پہ کمی کسی کی عزت میں نہیں آتی۔ بچوں کو دیکھ لیا کریں، گھر بسیں، بچوں کا ایک فیوچر بن جاتا ہے۔ گھر ٹوٹیں تو تباہ و برباد بچوں کا کیریئر ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے سفر کرتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے، سوچ یہ رکھنی ہے کہ بھائی ایک آدمی تھوڑا جھک جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، دونوں ہی اکڑ جاؤ گے تو معاملہ جو ہے وہ الجھ جائیں گے بجائے سلجھنے کے۔ تو اب خیر ایسی سچویشن پر جو میرے بہن بھائی پہنچ چکے ہیں کہ معاملات الجھ چکے ہیں، الجھ کے بس ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ میں آپ سے آج ڈسکس کرتا ہوں کہ محبت شدید پیدا کرنی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، یہ آپ کے پاس اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، ایک منٹ مجھے چیک کرنے دیں۔ ہاں جی آ گیا، چلیں۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 165، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کو آپ نے رات کے ٹائم پہ شوہر کرے بیوی کے لیے یا بیوی کرے شوہر کے لیے 313 بار اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ساتھ پانی رکھ لیں اور ساتھ چینی رکھ لیں، تھوڑی سی چینی رکھ لیں۔ پانی پر دم کر کے یہ پانی آپ نے اپنے شوہر صاحب کو صبح پلا دینا ہے، یا رات کو بھی اگر وہ پیتے ہیں اٹھ کے پانی ساتھ رکھ دیں تو وہ پی لیں، تو معاملات شدت میں آ جائیں گے، محبت بڑھ جائے گی۔ اور اگر معاملات اس طرح کے ہیں اور جہاں ساتھ جو چینی رکھی ہوئی ہے آپ نے تھوڑی سی، اس پر بھی دم کیجیے گا۔ وہ چینی آپ نے کہیں باہر پارک میں، گھر کے باہر، گھر کی کیاری میں، گلی میں، جہاں دیکھیں چونٹیاں ہوں، بلیں ہوں چونٹی کے، تو وہاں آپ نے یہ چونٹیوں کو ڈالنی ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے عمل، اور پانی جو ہے اپنے شوہر صاحب کو پلا دیں۔ وہ چینی بھی کھلائی جا سکتی ہے، ایسی بات کوئی نہیں، لیکن چینی کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں یہی ہے کہ جب آپ چونٹیوں کو یہ ایسے مطلب ہے ان کی خوراک پہنچائیں گے، اور وہ اس پہ دم بھی کیا ہوا ہوگا اس آیت کا، تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ دو عطشہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، اس کی سپیڈ، اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ۔
اب یہ دوسری سچویشن آ گئی کہ شوہر صاحب تو ہیں ہی نہیں سامنے یا بیگم صاحبہ تو یہاں ہی نہیں، تو میں اب پانی کس کو پلاؤں؟ تو پانی آپ نے اس کی تصویر پہ نہیں ڈالنا، پھر آپ نے اس کی تصویر پہ ہی ڈائریکٹ دم کر دینا، موبائل کے اندر ہو یا فزیکلی کو آپ کے پاس پکچر ہو، تو پھر آپ اس پکچر پر اس آیت کو اسی طرح 313 بار پڑھ کے، اور بار بار مجھ سے یہ نہ بھائی پوچھا کریں کہ درود شریف پڑھنا ہے کہ نہیں، یار وہ میں نے آپ وظائف دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ درود شریف تو ایک بار تو کم سے کم ضرور پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے نا، اول بھی اور آخر بھی، 3 بار پڑھ لیں، طاق میں پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ ہی کا فائدہ ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، یہ عمل کو اوپر لے کے جاتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ قبول بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جب پہلے درود شریف پڑھا اللہ نے قبول کیا، درود پڑھتے ہیں قبول ہو جاتا ہے، پھر بیچ میں عمل کیا اگر وہ آخر میں بھی درود پڑھ لیں تو پھر اللہ پاک ایسا تو کبھی نہیں کریں گے کہ پہلا درود بھی قبول کر لیں، آخری درود بھی قبول کر لیں اور بیچ کی جو تسبیح ہے وہ قبول نہ کریں، ایسا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے اول آخر درود شریف کو کہا جاتا ہے۔ سر یہ کر کے آپ اگر وہ موجود نہیں ہے آپ کے پاس تو تصویر پہ دم کر دیں۔ اب آپ پوچھیں گے کتنے دن کا عمل ہے؟ بھائی معمولی تکرار ہو، چھوٹا موٹا معاملہ ہو، ہلکی پھلکی موسیقی ہو تو ایک ہی دن کا عمل ہے، کافی ہے۔ اگر معاملات شدت کی طرف چلے گئے ہیں، شدت کی طرف یہ ہے کہ جناب بدت اور پھر عدت کی طرف چلے گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ علیحدگی ہونے تک پہنچ گئی ہے معاملات، تو پھر آپ اس کو 7 دن کم سے کم کریں، 7 دن اس عمل کو پھر کم سے کم آپ کریں، اور یا پھر آپ اس کو اگر زیادہ ہی کورٹ کچہری ہو گئی ہے اور معاملات نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب کوئی راستہ بن سکے تو پھر آپ اس کو 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا جتنا زیادہ اس کو کریں گے، بندہ یا بندی جو بھی آپ سے دور بھاگ رہا ہے وہ آپ پھر اس سے شاید بھاگنا شروع کر دیں، وہ اس طرح آپ کے پیچھے بھاگ پڑے گا۔ اتنا اس آیت کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سمجھ لیں تھریش ہولڈ ہے، یا اس کا جو امپیکٹ ہے نا اس حب والے معاملات میں، وہ بلیو کریں، وہ بتانے کا نہیں ہے، بس وہ محسوسات ہیں، وہ جو کرتا ہوگا پھر وہ مجھے بتائے گا کہ کمال چیز نہیں بتائی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جائز مقاصد میں اس کے عمل کے لیے اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔